آپ کا جو یوم پیدائش ہے وہ 10 شوال کو ہوا، بروز ہفتہ، اور یہ 1272 ہجری تھا بریلی شریف کے اندر، اور 1856 عیسوی تھا، یعنی 1857 کی جنگ آزادی سے ایک سال پہلے آپ پیدا ہوئے تھے۔ اور پھر آپ کا وصال ہوا 25 صفر المظفر کو، جمعۃ المبارک کے دن، اور یہ 1340 ہجری تھا، یعنی آج 1444 ہجری ہے، 1444، 4 سال ادھر اور ان کے 96 سال، بلکہ 96 104 سال ہو رہے ہیں، 104 سال جو ہجری سال بنتے ہیں، چاند کے سال، 104 سال ہو رہے ہیں آپ کے وصال مبارک، ان کی زیادہ دور کے نہیں ہیں، تو اس لیے ان کے جو خدمات ہیں ان کو جاننا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے جب آپ نے آغاز کیا سبق کا، پہلا دن تھا جب آپ کا، تو اس وقت ایک عدد تھا 4 سال 4 ماہ اور 4 دن، جب اتنی عمر کا کوئی بچہ ہو جاتا اس کی بسم اللہ شروع کرواتے تھے، 4 سال 4 مہینے اور 4 دن، ان 4 کی اس نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے، تو جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی عمر ہوئی 4 سال 4 مہینے اور 4 دن، تو آپ کے والد گرامی نے، جن کا نام ہے علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے وقت کے امام المتکلمین تھے، یعنی کہ علم کلام میں، علوم میں کمال درجہ رکھتے تھے، برے صغیر میں جب کسی سوال کا جواب نہیں ملتا تھا تو آپ اس کا جواب لکھتے تھے، اس درجے کے آپ عالم تھے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے چند ایک اساتذہ ہیں جن سے جا کے میں نے پڑھا ہے، کچھ علوم حاصل کیے، آپ فرماتے ہیں میں نے زیادہ تر علوم اپنے والد سے سیکھے، گھر میں بیٹھ کے انہوں نے مجھے وہیں پڑھایا، وہیں سمجھایا۔ تو انہوں نے جب آپ کی عمر اتنی ہو گئی تو فرمایا کہ اب احمد رضا کی جو بسم اللہ ہے وہ شروع کی جائے۔ تو جو استاد اس ادارہ میں پڑھاتے تھے، جامعہ منظر اسلام ادارے کا نام تھا، جہاں بھی آپ کے والد گرامی موجود تھے، بریلی شریف، یہ پورا اس وقت یہ علاقہ ہندوستان کہلاتا تھا، تو وہاں پر جب آپ کی بسم اللہ شروع کی گئی تو استاد جو وہاں پہ پڑھاتا تھا اسی نے آپ کو پڑھانا تھا، آغاز تو اس نے کرنا تھا، پھر آپ نے بعد میں اپنے والد گرامی سے، پھر اپنے دادا جان سے بھی علوم حاصل کیے تھے۔ تو استاد نے شروع کرایا الف با تا سا، یہ الف بے جو شروع ہوتی ہے، اور جو قاعدہ ہے نا ہمارا نورانی قاعدہ، تو اس میں جب پڑھتے جائیں تو جب لام آتا ہے تو لام پڑھنے کے بعد آگے پھر لام الف لا بھی اس میں لکھا ہوتا ہے، لام کے بعد دوبارہ لام اور الف دوبارہ آتا ہے۔ تو جب استاد نے پڑھایا نا آپ کو لام کے بعد پڑھا لام الف، اس کے بعد پڑھا میم، جب استاد نے کہا میم تو اعلیٰ حضرت رک گئے، انہوں نے میم نہیں پڑھا، تو استاد نے کہا بیٹا پڑھو میم۔ آپ نے کہا استاد صاحب یہاں پہ ایک سوال ہے، پہلے میرے ذہن میں آ گیا ہے، پہلے اس سوال کا جواب دیں پھر میں میم پڑھوں گا۔ اب پہلا دن ہے، پڑھنا شروع کیا ہے، اور پہلے دن ہی استاد پہ سوال کر لیا۔ اب سوال وہی طالب علم کرتا ہے جس کو کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اور جس کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے وہ کبھی سوال نہیں کرتا، اور سیکھتا بھی وہی ہے جو سوال کرتا ہے۔ سوال اسی نے کرنا ہے جس کو پھر سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے میم نہیں پڑھا، رک گئے، استاد نے کہا بیٹا کیوں نہیں پڑھ رہے؟ فرمایا کہ پہلے مجھے ایک بات سمجھائیں، یہ لام کے بعد لام الف دوبارہ کیوں آیا ہے؟ باقی سارے حرف چلتے آئے، الف با تا سا سارا، تو کوئی دوبارہ نہیں آیا، لام کے بعد لام بھی دوبارہ آ گیا ہے اور ساتھ الف بھی دوبارہ آ گیا ہے، یہ 2 دفعہ کیوں ہے؟
پہلے تو مجھے یہ بتائیں، جب یہ سمجھ جاؤں گا تو پھر میں میم پڑھوں گا۔ اب جب یہ سوال کیا تو استاد تو چپ ہو گیا، اب استاد کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اچانک یہ سوال آن پڑے گا۔ تو اب جب چپ ہو گئے تو پھر آپ کے جو والد تھے علامہ، آپ کے دادا جان بلکہ علامہ رضا علی خان رحمت اللہ تعالی، دادا جان بھی موجود تھے، والد صاحب بھی آپ کے اس ٹائم موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ استاد صاحب سے کہ میں اپنے پوتے کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ آپ بڑے خوش ہوئے کہ میرے پوتے نے اتنی عمر میں یہ سوال اٹھایا ہے۔ آپ نے پھر جواب دیا، آپ نے کہا بیٹا الف جو ہے یہ ایک ساکت حرف ہوتا ہے، الف کا اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، الف کی بس یہ دو زبریں جو ہے نا اس کا مجموعہ ہوتا ہے، الف دو زبروں کا مجموعہ، اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے۔ اگر الف کے اوپر زبر لگا دیں تو پھر اس وقت یہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ پھر ہم اس کو الف زبر آ نہیں بلکہ حمزہ زبر آ پڑے گی، پھر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ الف کا اپنا کوئی چونکہ آواز نہیں ہے، یہ دو زبروں کے فقط برابر ہوتی ہے، جب اس پہ حرکت آتی ہے تو یہ حمزہ بن جاتی ہے۔ تو پھر آپ نے بتایا کہ چونکہ باقی جو حروف ہیں ان سب کی اپنی ایک آواز ہے، لیکن اس کی چونکہ اپنی آواز نہیں تھی الف کی، تو اس کو پھر لام کے ساتھ الف لگا کر دوبارہ بیان کیا گیا ہے، تاکہ جب یہ کسی کے ساتھ لگتا ہے تو پھر اس کی دو زبروں کے برابر لام الف لا، اس کی ایک آواز آ جائے گی دو زبروں کے برابر، یہ اس لیے آیا ہے دوبارہ۔ اب جب یہ بات کی تو اس پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ چونکہ یہ خود ساکت ہوتا ہے، اپنی اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی، تو اس کو آواز ثابت کرنے کے لیے لام کے ساتھ لکھ دیا گیا۔ تو کہتے ہیں اس پر ایک اور سوال کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا ہے۔ تو آپ کے دادا جان کہتے ہیں کہ اور کون سا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ جو الف ہے یہ صرف لام کے ساتھ کیوں آیا ہے؟ اس سے پہلے اور بھی حرف گزرے تھے، با تا سا جیم فلاں فلاں سارے گزرے تھے، ان کے ساتھ الف کیوں نہیں آیا؟ سمجھانے کے لیے لام کے ساتھ کیوں آیا ہے؟ اب اس کا پھر انہوں نے کہا بیٹا اس کی وجہ یہ ہے کہ الف اور لام کا رسم الخط یعنی لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک جیسا ہے۔ یہ لام لکھنی ہو تو پہلے سیدھا الف کی طرح آتا ہے، الف لکھنا ہو پھر بھی سیدھا آتا ہے۔ کہتے چونکہ یہ لام اور الف کا رسم الخط ایک جیسا تھا، اس لیے الف کو سمجھانے کے لیے اس کو لام کے ساتھ جوڑا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں جوڑا۔ یعنی پہلا دن تھا تو آپ نے استاد پہ سوال کر لیے، تو اس دن سمجھ آ گئی سب کو کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ پہلے دن سوال کر رہا ہے۔ پھر آپ کی جب باقی جو تعلیم شروع ہوئی تو آپ کے استاد تھے، ان کا نام ہے علامہ عبد القادر بیگ رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم تھے جی۔ تو ان کے پاس آپ پڑھنے جا رہے تھے تو استاد صاحب اندر کمرے میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے باہر سے کھڑے ہو کے اجازت مانگنی تھی استاد سے کہ میں اندر آؤں یا نہ آؤں۔ تو پہلے السلام علیکم کہا تاکہ میں استاد کو اپنی طرف متوجہ کروں اور وہ مجھے اندر بلائے۔ تو استاد صاحب چونکہ پڑھ رہے تھے، مطالعہ کر رہے تھے، تو انہوں نے بغیر نگاہ اٹھائے آواز سنی تو پتہ چل گیا کہ احمد رضا کی آواز ہے۔ تو کہا کہ اب بیٹا احمد رضا جیتے رہو، اندر آ جاؤ۔ جب یہ جواب دیا تو یہ اندر داخل نہیں ہوئے، باہر کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد استاد نے پھر توجہ کی، دیکھا تو وہ تو باہر کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ بیٹا میں نے آپ کو اجازت دے دی، آپ اندر آ جاؤ۔ کہ تو استاد صاحب اندر تو میں آ جاؤں گا لیکن میرے ذہن میں ایک پہلے سوال آ گیا ہے، وہ سوال پہلے مجھے سمجھا دیں۔ انہوں نے کہا کیا؟ تاکہ میں نے آپ سے کہا السلام علیکم اور آپ نے جواب میں کہا جیتے رہو بیٹا، تو کیا شریعت میں ایسا کچھ موجود ہے کہ اگر ایک بندہ السلام علیکم کہے اور دوسرا بندہ کہہ دے جیتے رہو بیٹا، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ ایسا کچھ موجود ہے؟
تو سلام کا جواب ایسے ہو جاتا ہے پھر تو میں آ جاتا ہوں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں اندر کیسے ہوں؟ آپ نے جواب نہیں دیا۔ استاد نے پہلے تو سلام کا جواب دیا، کہا وعلیکم السلام، تو پھر فرمایا کہ اب اندر آ جاؤ۔ تو جب جواب دیا اب اندر آئے تو استاد صاحب کہتے ہیں بیٹا مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ سے پڑھنے نہیں آتے بلکہ مجھے پڑھانے آتے۔ سبحان اللہ، یہ استادوں کا حال تھا جن سے آپ پڑھتے تھے، اور بڑے بڑے مسئلے تھے۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا پہلا دن ان کا جو کلاس میں تھا اور پہلا دن جس میں آپ نے الف بے شروع کی۔ اب ایک اسی حوالے سے ایک بات، جو آپ نے پہلا فتویٰ لکھا، پہلا فتویٰ زندگی میں جو آپ نے لکھا، اس وقت آپ کی عمر تھی 13.5 سال، 13.5 سال کی عمر میں، یعنی بھی بالغ بھی نہیں، 14 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہوتا ہے، 13.5 سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ لکھا۔ وہ فتویٰ بھی بڑا مشکل تھا۔ آپ کے والد گرامی کے پاس ایک مسئلہ آیا ہوا تھا، وہ ایسا مسئلہ تھا جس کا جواب کسی اور فتاویٰ دارالفتاویٰ سے نہیں مل سکا تھا، برے صغیر میں بڑا مشکل مسئلہ تھا رضاعت کے حوالے سے، کہ جب بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو جو دودھ پینے کی عمر ہوتی ہے اس میں اگر دودھ منہ کی بجائے ناک کے ذریعے بچے کے جسم میں داخل ہو جائے تو کیا اس سے بھی وہ حرمت ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ مسئلہ مختلف جو دارالعلوم تھے وہاں گیا تو خاطر خواہ اس کا جواب نہیں ملا۔ جب کہیں سے جواب نہیں ملتا تو پھر وہ مسئلہ بریلی شریف میں آتا تھا۔ تو آپ کے والد گرامی علامہ نقی علی خان کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو آپ نے تحقیق کی اس پر اور اس کا آدھا جواب لکھ دیا۔ جب آدھا جواب لکھا جا چکا اس کے بعد اچانک ان کو کوئی کام پڑ گیا تو سفر پہ جانا پڑا، والد گرامی سفر پہ چلے گئے اور آدھا فتویٰ لکھ کر دراز میں رکھ دیا۔ تو یہ کسی کام سے اپنے والد گرامی کے کمرے میں آئے، احمد رضا خان آتے جاتے رہتے تھے اپنے والد کے پاس، 13.5 سال عمر تھی، اور جو ابتدائی علوم تھے مروجہ علوم درس نظامی جسے کہتے ہیں وہ سارے آپ پڑھ چکے تھے، یعنی عالم جو بننے کا ایک کورس ہوتا ہے وہ کر چکے تھے، مکمل ہو گیا تھا۔ آپ آئے ایسے بیٹھے، والد صاحب کی جگہ کو ذرا دیکھ رہے تھے تو دراز کھولی تو دیکھا تو ایک مسئلہ ہے، اس کا آدھا جواب لکھا جا چکا ہے اور آدھا ابھی باقی ہے۔ تو والد گرامی سفر پہ چلے گئے تو انہوں نے کہا چلیں جب تک وہ آتے ہیں میں جو آدھا بچا ہوا اس کا جواب لکھ دوں۔ تو آپ نے وہ جو آدھا رہتا تھا اس کا جواب ان کے آنے سے پہلے لکھ دیا۔ جب وہ واپس آ گئے سفر سے، بجائے اس کے کہ وہ دراز کھولیں اور وہ آدھا جواب اٹھائیں، ان کے ذہن میں وہ سوال گھوم رہا تھا، جلدی جاؤں جا کے جواب بھیجوں، لوگوں کو انتظار ہوتا تھا۔ انہوں نے آتے ہی اس بقیہ مسئلہ پر تحقیق کی، آدھا جواب جو رہتا تھا ان کے والد گرامی نے وہ لکھا۔ لکھنے کے بعد پھر چاہا کہ میں وہ آدھا جواب جو پہلے لکھا تھا وہ اٹھاؤں تاکہ دونوں کو ملاؤں اور پھر بھیجوں۔ دراز کھولی تو کیا دیکھا کہ آدھا جواب اس میں پہلے سے لکھا ہوگا۔ حیران ہو گئے کہ جو کچھ انہوں نے کتابیں کھنگال کے تحقیق کی تھی وہی جواب اسی طرح کا وہ پہلے سے لکھا پڑا ہے۔ سبحان اللہ، جو انہوں نے تحقیق کی بالکل وہی لکھا ہوا ہے، اس سے ہٹ کے نہیں تھا۔ حیران ہو گئے کہ میرے ادارے میں ایسا کون سا استاد موجود ہے جو میرے لیول کی تحقیق کر سکتا ہے، یعنی کہ جو میں نے تحقیق کی وہی لکھا ہوا ہے مجھ سے پہلے۔ بڑے خوش ہوئے، باہر آئے کمرے سے اور سارے اساتذہ کو طلباء کو جمع کیا کہ آ جاؤ۔ سارے جمع ہو گئے اور کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور حیرت بھی ہو رہی ہے۔ خوشی یہ ہو رہی ہے کہ میرے ادارے میں کوئی اتنا بڑا عالم فاضل موجود ہے جو میرے درجے کی تحقیق کر سکتا ہے، اس لیے مجھے خوشی ہے۔ کہتے ہیں کہ جلدی سے بتاؤ وہ استاد کون ہے جس نے یہ لکھا ہے تاکہ میں اس کو انعام دوں۔ جب آپ نے یہ کہا تو کوئی استاد سامنے نہیں آیا۔ آپ نے دوبارہ کہا کس استاد نے یہ لکھا ہے فتویٰ، پھر بھی کوئی سامنے نہیں۔ تیسری بار کہا کوئی نہیں آیا سامنے۔ جب بار بار کہا تو آخر میں پھر امام احمد رضا سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، کہا کہ یہ کام میں نے کیا ہے، جو سب سے چھوٹی عمر کے ہیں نا انہوں نے کیا ہے۔
تو 13.5 سال عمر تھی، آپ نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما، بڑی شاباش دی اور کہا کہ اسی دن آپ نے اپنا امامہ اتار کے اپنے بیٹے کے سر پہ رکھا، کلام بھی دے دیا کہ بیٹا آج کے بعد جو فتویٰ آئے گا یہاں پر بڑے صغیر پاک و ہند میں جہاں جس کا جواب نہیں ملتا جہاں سے جاتا ہے، اس فتوے کا جواب آپ لکھا کریں گے، بس آپ نے لکھنے کے بعد مجھے چیک کروا دینا ہے، مہر آخری میں لگا دوں گا۔ 6 مہینے تک آپ اسی طرح کرتے رہے، لکھتے تھے جواب، جو مسئلہ آتا تو جواب لکھنے کے بعد اپنے والد کو چیک کرواتے، مہر وہ لگاتے تھے تو پھر وہ ارسال کرتے تھے جس کو بھیجنا ہوتا تھا۔ 6 مہینے میں جب کسی بھی مسئلے کا غلط جواب آپ نے نہیں لکھا تو 6 مہینے کے بعد آپ کے والد کہتے ہیں کہ بیٹا اب آپ کو مجھ سے چیک کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب 14 سال کے ہو گئے تو پھر مہر بھی خود لگاتے تھے، جواب بھی خود لکھتے تھے۔ تو یہ آپ کا پہلا جو فتویٰ آپ نے لکھا، زندگی کا پہلا فتویٰ۔ پھر اسی طرح ایک دارالعلوم دیوبند، اس وقت میں نے کہا نا اس وقت جو بدعقیدگی تھی وہ بھی انتہا پر تھی، شدید تھی، تو اسی دور میں اعلیٰ حضرت نے زندگی گزاری ہے۔ تو اس دور میں یہ جو آج ضلع رحیم جار خان کی تحصیل ہے خانپور، آپ تو گئے نا ادھر خانپور کٹورا میں، تو وہاں پہ ایک بہت بڑا ادارہ آج بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ایک بہت بڑے عالم دین تھے علامہ سراج احمد خان پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا لقب ہے سراج الفقہا، وہاں پہ رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک مسئلہ آیا، کیونکہ ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ دیوبند سے متاثر تھے، تو ان کو بھی دیوبند سے پڑھایا تھا، یہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، اور ان کے جو اعلیٰ درجے کے طلباء تھے ان میں ان کا شمار تھا، یعنی اپنے اس ادارے کے اندر انہوں نے بڑا ایک نام پیدا کیا تھا دارالعلوم دیوبند کے اندر۔ تو ان کے پاس ایک مسئلہ آیا وراثت کے حوالے سے، علم الفرائض کے حوالے سے، اور یہ فقہ میں پھر وراثت میں ان کا ثانی کوئی نہیں تھا اپنے دور کے اندر، اس درجے کے یہ تھے علامہ سراج احمد خان پوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو ایک مسئلہ آیا، تو ایسا مسئلہ تھا کہ اس کا جواب ان کو بھی نہیں آ رہا تھا، انہوں نے وہ مسئلہ وہ فتویٰ جواب لینے کے لیے اپنے اساتذہ کے پاس بھیجا، تو ان کی طرف سے بھی کچھ دنوں کے بعد جواب آیا کہ تحقیق کریں گے پھر آپ کو جواب بھیج دیں گے۔ انہوں نے پھر وہی فتویٰ ایک اور ادارے میں بھیج دیا جو دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والے تھے، مختلف جگہوں پہ بھیجا، ہر طرف سے ایک ہی جواب آیا کہ اس مسئلے پہ تحقیق جاری ہے، جواب ابھی نہیں بھیج سکتے، جب تحقیق ہو جائے گی پھر 4-5 مہینے گزر گئے، مسئلے کا جواب وہی پھر رہا۔ جب ہر طرف سے یہ جواب آ گیا کہ تحقیق جاری ہے، تو یہ بیٹھ کے سوچنے لگے کیوں نہ ایک فتوے کی جو کاپی ہے میں بریلی شریف بھی بھیج دوں۔ کہتے ہیں میں نے ایک کاپی جو تھی وہ بریلی شریف روانہ کر دی، تو کہتے اپنے اساتذہ سے میں احمد رضا خان کے بارے میں باتیں سنتا رہتا تھا، وہ ان کے مخالفت میں باتیں کرتے رہتے تھے، میں نے کہا چلیں جواب میرے اساتذہ کو آتا ہی نہیں ہے، اس کو کہاں سے آئے گا، اس بندے کو جب نہیں آئے گا جواب تو جو میرے علاقے کے ان کے ماننے والے ہیں کم از کم ان کو تو کہوں گا نا، جس کو تم امام مانتے ہو اس کو تو میرے مسئلے کا جواب ہی نہیں آئے۔ کہتے ہیں اس نیت کے ساتھ میں نے ادھر بھی ایک کاپی بھیج دی کہ جواب تو آنا ہی کوئی نہیں ہے، جب میرے استادوں کو نہیں آتا تو احمد رضا خان کو کہاں سے آنا ہے۔ تو جب آپ کے پاس وہ کاپی پہنچی اور لکھا ہوا تھا، وہ جو ادارہ دارالعلوم دیوبند سے تعلق تھا ان کا، جانتے تھے آپ ان کو، تو جو ہی آپ کے پاس وہ کاپی پہنچی تو آپ کو کتابیں اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ جس دن وہ ڈاک پہنچی اسی دن لکھ کے فتویٰ روانہ کیا۔ آپ کو کتابیں ازبر ہوتی تھیں، عبارتیں ازبر ہوتی تھیں، یہ نہیں کہ کتابیں اٹھاؤں گا لکھوں گا، عبارتیں بھی یاد، ان کے صفحہ نمبر بھی یاد ہوتے تھے، اتنا آپ کا حافظہ ہوتا تھا۔ آپ نے فوراً جواب لکھا، لکھ کے اسی دن روانہ کیا، اور جب یہ جواب سراج الفقہا کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ بریلی شریف سے خط آیا ہوا ہے، تو جلدی سے کھولا
تو وہ جو جواب اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا تو اس جواب کو پڑھتے ہی یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ جو اس سوال کے حوالے سے جتنے ابہام تھے وہ سارے دور ہو گئے اور اس سے بڑھ کے نئے راستے علم کے اس جواب کو پڑھ کے کھلتے چلے گئے. جیسے میں بڑا حیران ہوا کہ جس شخص کے بارے میں مجھے میرے اساتذہ نے اس طرح کی باتیں کی، نفرت انگیز باتیں کی، وہ تو علم کا اتنا بڑا ایک وہ پہاڑ ہے کہ لگتا ہے کہ اس کو کتابیں کھنگالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ پتا تھا اتنے دن وہ خط جانے میں لگتے ہیں، اتنے دن ڈاک واپس آنے میں لگتے ہیں، تو یہ خلاف توقع اتنی جلدی وہ جواب آ گیا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں 1-2 دن بس رہ سکا اس جواب کے آنے کے بعد. کہتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا جاؤں ذرا جا کے اس امام کی زیارت تو کروں جس نے میرے مسئلے کا جواب دیا ہے. استادوں نے جو کچھ کہا اپنی جگہ پہ، نفرت انگیز باتیں کی ان کے بارے میں اپنی جگہ پہ، لیکن میں جا کے ذرا ان سے ملوں تو صحیح جس نے میرے مسئلے کا جواب دیا ہے. کہتے 2-4 دن گزارے، میں نے اس خط کے آنے کے بعد چل پڑا. کہتے میں اس نیت کے ساتھ چلا گیا، جاؤں گا، ادارہ ہوگا، دارالعلوم ہوگا، طلبہ پڑھ رہے ہوں گے، وہ پڑھا رہے ہوں گے، تو میں بھی جا کے کہیں کونے میں بیٹھ جاؤں گا، کھانا پینا کہیں نہ کہیں سے لنگر چل رہا ہوگا، مل جائے گا. تو اس نیت کے ساتھ کہتے ہیں میں وہاں پہ پہنچ گیا. کہتے میں وہاں 2-3 دن وہاں پہ بس نماز وہیں پہ جامع مسجد میں پڑھتا، آتے تھے الگ نماز پڑھاتے، پھر جا کے کلاسیں شروع کرتے. ان کا اٹھنا بیٹھنا ہر ایک شے کو کہتے میں نے بنظر غور دیکھا. کہتے 3-4 دن کے اس مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سنت مصطفیٰ کا جتنا پابند یہ بندہ ہے، کہتے مجھے لگا ایسا بندہ کوئی اور ہے ہی نہیں. کہتے 3-4 دن کے بعد پھر میں ان کے پاس پہنچ گیا اور میں نے کہا کہ میرا نام فلاں ہے اور میں فلاں ادارے سے آیا ہوں اور میں نے ایک آپ کو خط بھیجا تھا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہاں مجھے یاد ہے خط آیا تھا فلاں مسئلے کے. کہتے وہ خط میں نے بھیجا تھا. تو کہتے میں حیران ہوں کہ میرے اساتذہ نے مجھے کیا کہا تھا آپ کے بارے میں اور آپ کی ذات کچھ اور ہے. کہتے میں پچھلی ساری زندگی پر میں اس پہ جتنا وقت گزرا ہے اس پہ توبہ کرتا ہوں. میں آپ کے عقائد اور آپ کے نظریات کو قبول بھی کرتا ہوں، اس کی آگے ترویج بھی کرتا ہوں. سبحان اللہ. باب بریلی شریف سے آپ کو لقب ملا تھا سراج الفقہا، یہ وہاں سے ملا تھا. تو پھر یہ فیض چلتا رہا اور آج بھی یہ فیض چل رہا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت کے جو دارالعلوم دیوبند کے لوگ تھے تو وہ بھی اعلیٰ حضرت کی ان تعلیمات سے اور آپ کے علم سے متاثر تھے. پھر آپ کی ان جو فتاوا ہیں ان میں ایک بڑا اہم فتوا ہے، یہ جو پیسے ہم جیب میں رکھتے ہیں، کرنسی ہے روپے کی شکل میں. آپ روپے ہیں، پہلے سکے ہوتے تھے تو سکوں کو پھر یہ روپے میں کنورٹ کیا گیا کاغذ کی شکل میں. سکے ہوں یعنی کہ 100 روپیہ ہو اور 100 روپے کے سکے بنے تو 100 سکے بنیں گے. تو 100 سکے اٹھانا جیب میں اور 100 روپے کا نوٹ رکھنا، یہ اس میں کتنا فرق ہے، یعنی آسان ہو گیا ہے نا. تو جب یہ کرنسی آئی تھی تو اس وقت حرمین کے اندر یہ مسئلہ پہنچا تھا، حرمین شریف عرب کے اندر. یہ جو کرنسی ہے، یہ جو ہم جیب میں پیسے رکھتے ہیں، اب اس پہ کبھی آپ غور کیا کریں نا تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ بینک دولت پاکستان 100 روپیہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. ٹھیک ہے، تو حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا، یعنی یہ جو میرے پاس ہے نا یہ پیسے نہیں، یہ رسید ہے، یہ ایک رسید ہے. پیسے تو بینک دولت پاکستان کے پاس ہے، یہ دیکھ کے تو وہاں سے اتنے کا سونا چاندی ہم لے سکتے ہیں، اصل زر تو وہ ہے، یہ تو رسید ہے. تو اس پر سوال اٹھا تھا کہ یہ رسیدیں اگر کسی کے پاس ہوں تو کیا وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ کیونکہ یہ رسیدیں ہیں، اصل تو نہیں ہے. کیا یہ رسیدیں کسی کے پاس ہوں کیا اس پہ حج فرض ہوگا؟ اگر یہ رسیدیں کسی کے پاس ہوں کیا وہ حقیقت میں مال کا مالک کہلائے گا کہ نہیں؟ اب یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا اور اعلیٰ حضرت اس مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے 2 دفعہ حرمین سے ہو کے آئے تھے اور حرمین کے علماء سے آپ کا مباحثہ ہوتا تھا، علمی مباحثہ، تو آپ کے علم سے وہ واقف تھے. تو جب یہ مسئلہ ادھر پہنچا تو ان میں سے کسی نے اس کا جواب نہیں دیا.
اور انہوں نے مل کر کہا اگر اس سوال کا کوئی جواب اس دور میں دے سکتا ہے تو بریلی کا نوجوان عالم امام احمد رضا خان دے سکتا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے جتنے بھی فتوے جو لکھے ہیں نا تو اس کے نیچے وہ ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے کہ کس ڈیٹ کو یہ سوال ہے یا کس ڈیٹ کو جواب لکھ کے بھیجا ہے۔ تو ان کے اس جواب سے پہلے کسی بھی مسلک کے شخص نے جواب دیا ہو تو کوئی بندہ نہیں دے سکا۔ حرمین کے علماء نے سوال لکھا تھا اعلیٰ حضرت کو کہ آپ اس کا جواب دیں، اس جواب سے اوپر سوال لکھا ہوتا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ حرمین سے آیا تھا سوال آپ کی طرف، آپ نے اس کا جواب لکھا تھا اور آپ نے باقاعدہ پوری کتاب لکھی 200 صفحات پر۔ وہ جواب تھا کفل الفقیہ الفاہم فی حکم القرطاس والدراہم۔ یہ پورا آپ نے جواب لکھا ہے 200 صفحات پر۔ تو اس کو پڑھ کر پھر سارے علماء نے اس کی تائید کی کہ ہاں یہ جو لکھا ہے آپ نے بالکل صحیح لکھا ہے۔ تو اب یہ جو ہمارے پاس کرنسی ہے یہ بھی مرہون منت ہے اعلیٰ حضرت کے فتوے کی، آپ نے جواب دیا تھا۔ اب یہ تو کرنسی کا مسئلہ آ گیا۔ آج کسی مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں تو یہ کہے گا مجھ سے کوئی دین کے اور نماز روزے کے بارے میں پوچھو، یہ کرنسی کا مجھے، اب یہ اس طرح کے سوال کیوں پوچھتے ہو؟ آج اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ اب ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ریاضی کا مسئلہ آیا، ریاضی کا علم و ریاضی، الجبرا، جیومیٹری، اور ایسا مسئلہ آیا، یہ علی گڑھ یونیورسٹی ہے، وہاں پہ یہ وائس چانسلر تھے سر ڈاکٹر ضیاء الدین، وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی کے تھے، اور علم ریاضی میں ان کا ثانی کوئی نہیں تھا، یہ جرمنی سے پڑھ کے آئے تھے، ڈاکٹر تھے اس علم کے اندر، اور یہ کہتے تھے کہ الجبرا، کہتے ہیں مجھے جیسے وہ مادری زبان کسی کی ہوتی ہے، کہتے ہیں مجھے ایسے گھول کے پلایا گیا ہے، کہتے تھے کہ مجھ سے بڑھ کے الجبرا اور جیومیٹری اور ریاضی کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں۔ ایک مسئلہ آ گیا جیومیٹری کا تو اسے کھول تو بیٹھے لیکن اس کا حل نہیں نکال سکے، یہ ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب۔ جب جواب نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ اپنے جو میرے استاد ہیں جن سے میں نے پڑھا ہے لندن کے اندر، جرمنی، وہاں ایک کاپی بھیجی اس سوال کی کہ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ وقت نکال کے آئے، ہم بیٹھیں گے اس پر بات تمیز کریں گے، کوئی نہ کوئی جواب نکل آئے گا۔ تو انہوں نے جانا تھا اور کئی مہینے جانے میں لگتے تھے، کئی مہینے آنے میں لگتے تھے، سمندری سفر زیادہ تھا۔ تو جانے سے پہلے یہ اپنے اس یونیورسٹی میں جو شعبہ عربی اور اسلامیات کے ہیڈ تھے علامہ سید سلیمان اشرف بہاری، یہ اپنے اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور یہ خلیفہ تھے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کے، شاگرد بھی تھے، آپ کے خلیفہ بھی تھے۔ ان کے پاس ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب آ گئے کہ میں لمبے سفر پہ جانے لگا ہوں اور آپ سید ہیں، آل رسول ہیں، تو میں آپ سے دعا کروانے آیا ہوں کہ میرے لیے دعا کر دے، میں خیر سے جاؤں اور خیر سے واپس آؤں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جا رہے تھے لمبے سفر پہ، خیر تو ہے، کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کہ ایک بڑا مشکل سوال آ گیا ہے ریاضی کا جس کا جواب مجھے بھی نہیں آتا، تو میں چاہتا ہوں اپنے استادوں سے جا کے اس کا جواب لے کے آؤں۔ تو میں نے جانا ہے اور مجھے اتنا ٹائم لگنا ہے جانے اور آنے میں۔ تو یہ جو علامہ سید سلیمان اشرف بہاری صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ میری ایک بات مانیں، آپ جانے سے پہلے میرے ایک استاد ہیں، وہ زیادہ دور نہیں ہے یہاں سے، وہ بریلی شریف میں رہتے ہیں، اس سوال کا جواب ان سے لے لیں، مجھے امید ہے وہ جواب دے دیں گے۔ یہ ہنسنے لگ گئے ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب، کہتے ہیں اس مولوی سے جا کے ریاضی کا سوال پیش کرو، ان کو کیا پتا ریاضی کیا ہوتی ہے، انہیں کیا پتا جیومیٹری کیا ہوتی ہے، انہیں کیا پتا الجبرا کیا ہوتا ہے۔ تو سید سلیمان اشرف بہاری صاحب نے کہا کہ آپ کی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ علماء کے بارے میں اسی طرح کا سوچ آتی ہے کہ انہیں کیا پتا ریاضی کے بارے میں، لیکن ایک بار آپ چلیں تو صحیح۔ تو ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب چونکہ یہ کوٹ پینٹ پہنتے، کلین شیو تھے، کہنے لگے کہ میں ٹھیک ہے چلتا ہوں ان کے پاس، ایک عالم دین کی زیارت کرنا ویسے ثواب ہے، تو لیکن میں کوئی تکلف نہیں کروں گا۔ کیا مطلب؟ میں کوئی اور لباس نہیں پہنوں گا کہ ان کے لیے میں ٹوپی سر پہ رکھوں اور دوسرا لباس پہن کے جاؤں جو آپ مسلمانوں کا لباس ہے، میں اسی شکل میں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔
اسی پینٹ کوٹ میں اسی حالت میں یہ چلے ٹرین پہ بیٹھے تو شام کو ادھر پہنچ گئے، اور پہلے انہوں نے خط لکھ کے بھیج دیا تھا اعلیٰ حضرت کو کہ ہم فلاں تاریخ کو آئیں گے۔ تو جب وہاں پہ پہنچے تو اعلیٰ حضرت کی طبیعت اس دن علیل تھی، تو آپ اندر کمرے میں تھے، باہر تشریف نہیں رکھتے تھے۔ تو جو ہی پہنچے تو انہوں نے وہ سوال لکھ کے طالب علم کو دیا، تو آپ کے پاس وہ لے آئے۔ تو یہ ابھی آپس میں بات ہی کر رہے تھے کہ 5 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ اس سوال کا جواب لکھ کر اعلیٰ حضرت نے باہر بھیج بھی دیا۔ یعنی جس سوال کا جواب لینے جرمنی جا رہے تھے علی گڑھ سے، تو اس کا 5 منٹ میں جب جواب آ گیا تو جو اس کو فوراً پڑھا تو سارے کا سارا جواب جو تھا ان کو کلیئر ہو گیا اور حیران ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ میں جس سوال کے لیے اتنی دور جا رہا تھا اس کا جواب 5 منٹ میں آ گیا۔ یہ پروفیسر کہتے ہیں، ڈاکٹر ضیاء الدین کہتے ہیں میرے قدموں سے زمین نکل گئی کہ یہاں اتنا بڑا ریاضی کا ماہر بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے، جیومیٹری کا۔ ہم سمجھتے تھے یہ صرف علوم دین کا ماہر ہے، مطلب وہ علم نہیں تھا جس میں امامت کے درجے پہ اعلیٰ حضرت فائز نہیں تھے۔ اب جب انہوں نے جواب لکھ کے بھیج دیا تو کہتے ہیں کہ پھر میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، میں جلدی سے ان کے پاس بیٹھوں، ان کی زیارت کروں۔ کہتے ہیں پھر اجازت مانگے میں اندر آئے تو سلام ہوا، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر دوبارہ کبھی اس طرح کا سوال پیدا ہو جائے نا تمہارے اس جیومیٹری کے حوالے سے، ریاضی کے حوالے سے، تو آپ نے خود تکلیف نہیں کرنی، بلکہ آپ نے فقط ایک پیغام بھیجنا ہے۔ تو میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ آپ کی یونیورسٹی میں آ کر آپ کے مسئلے کا جواب وہاں بھی آپ کو دے دے گا۔ مطلب جو علم میرے پاس ہے یہ وراثت میں ملا ہے، مجھے استادوں سے پڑھنے سے نہیں ملا، وراثت میں ملا، اور میں نے یہ علم آگے اپنے اولاد میں کنورٹ کر دیا، یہ آ کے آپ کو جواب دیں گے۔ تو اب یہ آپ کا علم ریاضی کے حوالے سے آپ کا یہ حال تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو پھر یہ جواب لے کے چلے گئے ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب۔ 8-10 دن اس بات کو گزرے تھے کہ سید سلیمان اشرف بہاری صاحب کو ایک کام پڑا، ان سے ان کے دفتر گئے، جب دفتر دروازہ کھولا اندر داخل ہوئے، دیکھا دفتر تو وہی تھا لیکن جو بندہ آگے بیٹھا ہوا تھا وہ چینج ہو گیا تھا۔ کیا دیکھا؟ یہ سفید لباس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور تھوڑی تھوڑی داڑھی بھی ہے اور سر پہ وہ جالی والی سفید ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے۔ قریب آئے تو دیکھا تو وہی ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب تھے۔ آگے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم ملنے گئے تھے اعلیٰ حضرت کو، انہوں نے ایک دفعہ بھی آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ لباس بدلیں، ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا کہ آپ اپنے چہرے پہ سنت رسول کو لائیں۔ آپ تو اپنے لباس میں تھے، انہوں نے جواب دیا اور بات ہی کوئی نہیں کی۔ یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ تو کہتے ہیں کہ میں کتابوں میں پڑھتا تھا کہ علم لدنی بھی ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی شکل میں علم لدنی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا۔ یعنی وہ علم جو کتابوں میں نہیں ہے، یہ کتاب قرآن میں ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے خضر علیہ السلام کو اپنے لدن میں سے علم دیا تھا، یعنی وہ کتابوں سے نہیں پڑھے تھے، استاد سے نہیں پڑھے تھے، اللہ نے علم ڈائریکٹ دیا تھا۔ کہتے ہیں میں کتابوں میں پڑھتا تھا کہ علم لدنی بھی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کو دیکھنے کے بعد میں سمجھ گیا کہ اگر علم لدنی کا کوئی چلتا پھرتا پیکر ہے تو یہی بندہ ہے۔ تو کہتے جب میں وہاں سے واپس آیا تو میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ میں جن انگریزوں کے پیچھے چلتا ہوں، جن کو علم میں اپنا امام مانتا ہوں، وہ کہاں کھڑے ہیں اور اعلیٰ حضرت کہاں پہ کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں میں انہیں چھوڑ کر پھر انہی کے راستے پہ چل پڑا ہوں، کیونکہ آپ کے اس علم کو دیکھ کر لوگ راستہ بدل لیتے۔ تو یہ آپ کے علم کے حوالے سے میں نے آپ کو تیسری بات بتا دی۔ اب اس حوالے سے ایک اور بات سن لیں، یہ بچوں کو چپ کرا دیں بھائی، یا تو باہر بھیج دیں، یہ کافی دیر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، شاید آج پہلی دفعہ آئے ہیں، تو ذرا ان کو یا تو باہر بٹھایا کریں یا ان کو چپ کرایا کریں۔ تو آپ کے عشق رسول کے حوالے سے ایک بات بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ آپ کی جو شاعری ہے وہ عشق رسول سے بری ہوئی ہے، چونکہ اس دور کے اندر عشق کی جو شمع ہے اسے بجھانے کے لیے ایک طوفان کھڑا کیا گیا تھا، اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی آپ نے اپنی شاعری میں بار بار ادھر توجہ دلائی ہے
کہ انگریز کہتا ہے اگر مسلمانوں کے دل سے عشق مصطفیٰ نکال دیا جائے تو کہتے ہیں پھر ہم ان کا مقابلہ کر پائیں گے، اگر عشق رسول رہا تو کہتے ہیں پھر یہ 10 ہو کے 1000 پہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ عشق رسول جو تھا اسے کم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی شاعری میں آپ کو عشق رسول جو آپ کا لکھا ہوا سلام ہے، اگر اسی کو کبھی بھی پڑھ لے تو ہر بندہ جھومنے لگ جاتا ہے، اتنا عشق میں وہ لکھا ہوا ہے۔ اب آپ نے ایک شعر لکھا بڑا پیارا آقا کی ذات کے حوالے سے، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ان کے آقا کی ذات سے ہی تعلق ہے، ان کے علاوہ کسی اور سے تعلق نہیں ہے، نہ کسی سے لینا ہے نہ کسی سے دینا ہے۔ اب یہ آپ نے اس میں بیان کیا۔ تو اس دور میں ایک ریاست تھی، ریاست نان پارا، تو اس کا جو حکمران تھا اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا اعلیٰ حضرت کے پاس، کہ اس کو پتا تھا کہ یہ بڑے شاعر ہیں اور آقا کی ذات کے حوالے سے بڑا کچھ لکھا ہے، تو اس نے اشرفیاں دے کر اور خط دے کر اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے احمد رضا کو یہ میرا خط بھی دینا، بادشاہ نے کہا قاصد سے اشرفیہ بھی دینا، اور خط میں لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے نعت گو شاعر ہیں، آپ نے حضور غوث پاک کے قصیدے لکھے ہیں۔ کہتا ہے وہ بادشاہ کہتا ہے مہربانی کریں ایک قصیدہ میرے لیے بھی لکھ دیں، وہ بادشاہ کہتا ہے، تو کہتا ہے اگر آپ لکھ دیں گے تو پھر آپ کا مہینے کا وظیفہ بھی آپ کو ملتا رہے گا، اور کہتا ہے پھر میں اپنی جو خاص مجلس ہے وہاں آپ کی کرسی بھی رکھوا دوں گا، آپ یہاں پہ بیٹھا کریں گے، آپ کے لیے بڑا پروٹوکول ہوگا۔ تو جب یہ خط آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے سب سے پہلے تو اس نذرانے کو ٹھوکر ماری اور فوراً قلم اٹھایا، اس خط کی بیک سائڈ پہ اسی وقت آپ نے جواب لکھا۔ بادشاہ نے لکھا تھا میرے لیے لکھو، آپ نے جواب لکھا، کیا لکھا؟ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں۔ پھر آپ نے لکھا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ انہوں نے لکھا کہ میرے لیے لکھو، آپ کہتے ہیں کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، میرا دین تیرے لیے تھوڑی ہے، میں اگر میں گدا ہوں تو پھر مصطفیٰ کا ہوں، جب منگتا ان کا ہوں تو لکھوں گا بھی ان کے لیے، تیرے لیے کیوں لکھوں؟ اشرفیاں دے کے بھیجیاں، خوش ہو گیا، تیرے لیے لکھوں گا۔ اس وقت کے جو شاعر تھے تو پھر وہ کسی بادشاہ کی شان میں لکھتے تو ان کو بڑا کچھ ملتا تھا، تو وہ بادشاہوں کے قصیدے پڑھتے رہتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا میں نہیں، قصیدہ پڑھوں گا تو پھر مصطفیٰ کا پڑھوں گا۔ پھر آپ نے جو آقا کی شان میں لکھا نا، تو 2 شاعر تھے بڑے وقت، اپنے وقت کے بڑے شاعر، وہ 2 شاعر آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جب اعلیٰ حضرت کی علمی یہ ساری یہ دیکھی، علمی مقام دیکھا، آپ کی شاعری دیکھی، تو ان 2 شاعروں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سے کہ اردو ادب کے اندر صنعت ملمہ، یعنی کہ 2 زبانوں میں شعر لکھنا، 2 زبانوں کے اندر اکٹھا، یعنی ایک شعر ایک زبان میں، دوسرا شعر دوسری زبان میں، کہتے ہیں صنعت ملمہ اسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں اس کی بہت کمی ہے، تو آپ مہربانی کریں، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ اس پر ذرا لکھیں تاکہ صنعت ملمہ میں اضافہ ہو۔ 2 شاعر تھے اپنے وقت کے، انہوں نے آ کے یہ آپ سے کہا، تو اعلیٰ حضرت نے پھر کلام اٹھایا، اور صنعت ملمہ کی شرط یہ ہے کہ وہ کلام 2 زبانوں کے اندر ہو کم از کم، تو اعلیٰ حضرت نے جب کلام اٹھایا تو آپ نے بجائے 2 زبانوں کے آپ نے وہ کلام 4 زبانوں میں لکھ دیا، وہ 2 کا کہہ رہے تھے، آپ نے 4 میں لکھ دیا، یعنی علمی آپ کی جو فقاہت تھی، مختلف زبانوں کے اوپر جو آپ کو گرفت تھی، وہ اس درجے کی تھی کہ آپ نے وہ کہتے تھے 2 زبانوں میں لکھیں، آپ نے تم 2 کہتے ہو، اللہ نے مجھے اتنا دیا میں 4 میں لکھ دیتا ہوں۔
تو آپ نے کلام اٹھایا اور 4 زبانوں میں لکھا وہ کلام، وہ کون سا ہے؟ آپ سنتے تو ہیں لیکن آپ سنیں وہ کلام کون سا ہے؟ آپ نے لکھا لم یأت نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، تجھ کو ہی شہ دو سرا جانا۔ اب آپ نے یہ پہلا یہ لکھا 4 زبانوں کے اندر، اب یہ پہلا عربی زبان میں ہے پہلا مصرع، دوسرا فارسی میں ہے، تیسرا اس کا بھاجپوری ہندی زبان میں ہے بھوجپوری، اور چوتھا اس کا اردو زبان میں ہے۔ یعنی عربی، فارسی، ہندی اور اردو کو ملا کر آپ نے یہ کلام لکھا ہے۔ اب پھر سنیں اس کا اگلا شعر میں پڑھ دیتا ہوں، اس کو پھر سنیں لم یات نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، تجھ کو ہی شہ دو سرا جانا۔ پھر آپ لکھتے ہیں البحر علا والموج طغا، من بے کس و طوفاں ہوش ربا، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا۔ اس کا معنی سن لیں، یہ پہلا شعر عربی کے اندر ہے، البحر علا کہ دریا کا پانی بڑا اونچا ہے، والموج طغا اور موجیں سرکشی پر ہیں، من بے کس و طوفاں ہوش ربا کہتے میں بے سر و سامان ہوں اور طوفان ہوش اڑانے والا ہے، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا کہ بھور میں پھنس گیا ہوں، ہوا بھی مخالف سمت ہے، موری نیا پار لگا جانا، آقا آپ میری کشتی کو پار لگا دیں۔ 4 زبانوں کے اندر لکھا۔ پھر آپ اس کا آخری جو مطلع ہے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بس خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا۔ اب فرماتے ہیں رضا کی شاعری نہ تجربہ کار اور قلم کمزور ہے، فرماتے میرا طور طریقہ اور انداز ایسا نہیں ہے، بس دوستوں کے اصرار پر میں اس طرح کی راہ پہ چلنے پہ مجبور ہوا ہوں کہ مجھے 4 زبانوں میں لکھنا پڑا ہے۔ 2 دوست تھے، کون سے؟ احبا اور ناطق، ان دونوں کا نام بھی آخری شعر میں لکھ دیا کہ ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا۔ اب یہ آپ نے 4 زبانوں کے اندر لکھا ہے، تو آپ کی شاعری کو دیکھیں تو اس پہ بندہ پڑھنا بیان کرنا چاہے تو کئی دن اس پہ لگ جائیں۔ آپ کی جو کتب ہیں، جو علمی خدمات آپ نے سر انجام دی، صرف میں ان کا کتب کے نام اور پھر ان کی ساری ڈیٹیل پہ بھی جانے کا وقت نہیں ہے، آج صرف آپ کے تعارف پر چند باتیں ہوئی ہیں، تو سارا مضمون ابھی باقی ہے۔ تو آپ کی جو جس علم پر آپ نے قلم اٹھایا، صرف ان کا نام سن لیں۔ علم قرآن، اس پہ آپ نے قلم اٹھایا، حدیث پر، اصول حدیث پر، فقہ حنفی پر، فقہ جملہ مذاہب پر، اصول فقہ پر، جدل مہذب پر، تفسیر پر، عقائد و کلام پر، نحو پر، صرف پر، معانی پر، بیان پر، بدیع پر، منطق، مناظرہ، فلسفہ، تکفیر، حیات، حساب اور انصاف، یہ کچھ علوم کے نام۔ پھر آپ فرماتے ہیں پھر وہ علوم یعنی اساتذہ سے آپ نے بالکل نہیں پڑھا، یعنی وہ علم آپ نے لکھے جن کو آپ نے استادوں سے نہیں پڑھا، مگر نقاد علماء نے ان علوم کی اجازت دی۔ آپ وہ علم کون سے ہیں جن استادوں سے نہیں پڑھا آپ نے؟ وہ قرات ہے، تجوید ہے، تصوف ہے، سلوک ہے، اخلاق ہے، اسماء الرجال ہے، سیر ہے، تاریخ ہے، لغت ہے، ادب ما جملہ فنون ہے۔ پھر وہ علوم ہے جو علم لدنی سے آپ کو حاصل ہوئے، آسمانی فیض سے براہ راست، جن کا آپ نے لکھا۔ وہ کون سے ہیں؟ ارثماٹیکی، یہ ایک علم ہے جو آپ کو اللہ کی بارگاہ سے یہ فیض ودیت کیا گیا علم۔ پھر جبر و مقالہ، حساب ستینی، لوگارثم، توقیت، مناظر و مرایا، علم العطر، زیجات، مثلث قروی، مثلث مسطح، حیات جدیدہ، مربعات، جفر، زائرچہ۔ یہ وہ علم ہے، ان میں سے اکثر نام آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے۔
یہ نام ہی آپ کو کتابوں میں کم ملیں گے. یہ وہ علم ہے جو آپ کہتے ہیں مجھے براہ راست اللہ کی بارگاہ سے حاصل ہوئے. پھر مزید علوم آپ کہتے ہیں کہ جو میں نے کسی استاد سے نہیں پڑھے. پھر وہ آپ لکھتے ہیں نظم عربی یعنی عربک پوئٹری، یہ کہتے ہیں کسی سے میں نے پڑھی نہیں ہے لیکن مجھے آتی تھی. نظم فارسی، نظم ہندی، پھر نثر عربی، نثر فارسی، نثر ہندی، پھر خط نسخ، نستعلیق، تلاوت مع تجوید اور علم الفرائض. کہتے یہ وہ علوم ہے جو براہ راست اللہ کی بارگاہ سے مجھے ملے. سبحان اللہ. پھر آپ نے بہت ساری جو علوم پر لکھا وہ سارا کچھ میں نے اس پہ لکھا تھا کہ میں نے کہا آپ تک پہنچاؤں گا، لیکن وقت جو کہ دامن میں گنجائش نہیں رہی. تو آج ہم نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ، کیونکہ آپ کا یوم وصال اس مہینے کی 25 تاریخ کو تھا، تو میں نے چاہا کہ جہاں ہم نے اہل سنت کی بات کی ہے وہاں عقیدہ اہل سنت میں جو اعلیٰ حضرت نے جو اپنی کوشش کی اس امت مسلمہ کے لیے اپنی صدی کے اندر، اس پہ میں نے کہا تھوڑی سی ایک جو روشنی ہے اس پہ ڈالی جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ نے صرف دینی علوم میں نہیں بلکہ سائنسی علوم کے اندر بھی اپنا قلم اٹھایا. اور یہ جو سائنسدان نیوٹن نے ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ زمین حرکت کر رہی ہے، آپ نے اس ایک بات کے رد میں 4 کتابیں تحریر کی تھی کہ زمین حرکت میں نہیں بلکہ زمین رکی ہوئی ہے. اس پر آپ نے لکھا. ایٹم پہ آپ نے لکھا، ایٹم پر قرآن کی ایک آیت ہے وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اس آیت کو لے کر آپ نے ایٹم پہ پوری ایک کتاب لکھی. ایٹم کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. تو اس بات کو جب ڈاکٹر عبد القدیر خان نے پڑھا تو دنگ رہ گئے، اور ہر بات کی انہوں نے خود تائید بھی کی تھی. ان کے فلسفہ ہو، سائنس ہو، علم دین ہو، کوئی بھی علم ہو، الجبرا ہو، جیومیٹری ہو، ریاضی ہو، وہ علم نہیں تھا جس پر آپ کو عبور حاصل نہیں.